عائشہ کی خودکشی کے بعد بیتے کچھ دن میں مسلم سوسائٹی میں گرما گرم بحث اور ایک دوسرے کے متھے ٹھیکرا پھوڑنے کا عمل جاری تھا۔ معاملہ ایک بار پھر سوشل میڈیا سے ختم ہوا چاہتا ہے، بلکہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ معاملہ ٹھنڈے بستے میں چلا گیا۔ نئے اسلام کے شوقین پرچارک سے لے کر دانشور، بدھ جیوی، کئی مسلم تنظیموں نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ کسی نے عائشہ کی خودکشی پر ظالم شوہر اور اس کے گھر والے کو ذمہ دار ٹھہرایا، تو کسی نے خود عائشہ کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا۔ کسی نے جہنم کے سرٹیفکیٹ کھلے عام بانٹے، تو کسی نے مسلم تنظیموں اور علماؤں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ کسی نے جہیز کی اصل وجہ بتا کر اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی، تو کسی نے وراثت میں حصہ نہ ملنے پر اور حقوق پر اپنی لچھے دار گفتگو رکھی، تو کسی نے پسند ناپسند کی شادی کو مسئلے کی اصل وجہ بتایا۔ لیکن ان سب میں ایک بات بہت کامن تھی، وہ یہ کہ عائشہ کی خودکشی نے مسلم سوسائٹی کو ڈسکشن کرنے پر مجبور کر دیا اور آئینہ دکھانے کا کام کیا۔ وہیں عائشہ کی خودکشی کے بعد افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بیتے 4 دن کے بعد جو ڈسکشن کسی نتیجے پر پہنچتی، کچھ مسجدوں میں جمعہ کی تقریر کے بعد خاموشی اختیار کر لی گئی، اور عملی زندگی میں اویئرنیس کو لے کر کسی تنظیم نے کوئی عملی جدوجہد یا کوشش اب تک شروع نہیں کی۔ مسلم تنظیموں نے بائیکاٹ اور جہیز نہ لینے کی سالوں سے چلی آ رہی ریکارڈنگ ضرور بجائی، لیکن اس سلسلے میں کوئی قدم یا اویئرنیس کو لے کر کوئی جدوجہد انہوں نے اب تک شروع کیوں نہیں کی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ مسئلے کا کیا حل ہے؟ پہلے پرٹیکولر عائشہ کی خودکشی کا ذمہ دار کون ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ عائشہ کے قاتل سماج کے وہ ماں باپ بھی ہیں جو خاندانی تفاخر، اپنی چودراہٹ، جھوٹی شرافت کے لیے 2 ایسی زندگی جن کی دور دور تک کوئی بھی کیمسٹری نہیں ملتی جوڑ دیتے ہیں اور بچوں کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں۔ اب بھی کتنے ہی عائشہ معاشرتی جبر تلے سسک رہی ہے۔ یقیناً جہیز ایک لعنت ہے اور اس پر ضرور بات کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی سوال خود سے کریں کہ اگر معاملہ جہیز کی وجہ سے بگڑا تو عائشہ نے طلاق کے آپشن کے بجائے طلاق کے آسان آپشن کے بجائے خودکشی کو کیوں ترجیح دی؟ ہم نے ایسا معاشرتی تانا بانا بنایا ہے جہاں خودکشی تو کی جا سکتی ہے لیکن طلاق نہیں لیا جا سکتا، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ کیا ہم نے شادی کو اتنا مشکل نہیں بنا دیا؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے شادی کو جنم جنم کا رشتہ بنا دیا ہے، جبکہ اسلامی پرنسپل کے مطابق شادی جنم جنم کا ساتھ نہیں، صرف ایک کانٹریکٹ ہے جس کے اپنے تقاضے ہیں۔ بظاہر عائشہ کا شوہر اور اس کے گھر والے جہیز کے لالچی تھے، تو کیا آپ مان سکتے ہیں، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ صرف اسی ایک بنیاد کی وجہ سے عائشہ نے خودکشی کر لی؟ وہ سابرمتی میں کود گئی اور اس نے اپنی جان دے دی۔ کیا ایک مرد کو مورد الزام ٹھہرا کر تمام مرد معاشرتی سچائی اور مردانہ مسلم سماج سے آنکھ موند لیں گے، یا ہم ہر سطح پر بائیکاٹ کی بات کریں گے اور اس جیسی شبداولی سے کیا معاملہ حل ہو جائے گا؟ لوگ نصیحت کی بات کرتے ہیں، کیا وہ اپنی بچی کی شادی کرتے وقت جہیز نہیں دیتے؟ کیا مسلم معاشرے کا یہ سچ نہیں ہے؟ پھر اگر مسلم سوسائٹی کا ہر نوجوان جہیز کے خلاف ہے تو جہیز لے کون رہا ہے؟ اگر صرف جہیز کے نظریے سے بھی دیکھا جائے تو مسلم معاشرہ خطرناک حد تک عملی منافقت کا شکار ہے۔ بیٹی بہن کے معاملے میں تو جہیز کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی دہائی دیتے ہیں، جائز ناجائز سمیت سینکڑوں بحث کرتے ہیں۔ جب اپنے بیٹے اور بھائی کا معاملہ درپیش ہو تو یہی مخالفین اپنے مطالبات کی پوری فہرست لڑکی والوں کو سونپ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ڈھیر سارے مسائل ہیں، ڈھیر ساری وجہیں ہیں، پرابلمز ہیں۔ کہیں شادی رک جاتی ہے تو کہیں جہیز نہ دیں تو زندگی بھر کا سسرالی تانا دیا جاتا ہے۔ یہ سوال خود سے پوچھئے، عائشہ اگر اپنے شوہر سے خلا لے لیتی تو کتنے غیر شادی شدہ نوجوان ان سے دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے؟ کیا خلا لینے والی لڑکی ہمارے سماج میں موجود نہیں ہے؟ لڑکی پہلے جہیز لے کر آتی ہے، پھر وہی لڑکی ماں بننے کے بعد اپنے بیٹے کی شادی پر جہیز نہ ملنے پر سب سے زیادہ واویلا مچاتی ہے، اور یہ عمل ایک خواتین سے دوسری خواتین کے ساتھ چلتا رہتا ہے، ساس بننے تک کے عمل میں مسلسل چلتا رہتا ہے۔
ایک اور سنگین مسئلہ خودکشی کے پیچھے ہمارے ان بزرگوں کا ہے کہ اپنے عہد سے 3 عہد آگے اپنے بچے پر معاشرتی شفقت اور بہت ہمدردی تو رکھتے ہیں، لیکن ایسی ہمدردی اور محبت جہاں بچے اپنے ماں باپ سے انتہائی محبت میں دلوں میں پل رہے آپسی تلخی اور ہزاروں روحوں کا ماتم بآسانی بیان کر سکیں، ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی بڑوں کی توجہ اس جانب جاتی ہے۔ خودکشی اور حوصلہ ہارنے کو درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن کیا کسی فرد یا ظالم شوہر یا کسی مرد کو متون قرار دے کر سماجی ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ یا ہم نے کبھی ایسے انسان کی مینٹل کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے جس کے پاس اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے علاوہ، خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا؟ ایک میچور انسان جس نے اپنی لائف میں ہزار تکلیفیں دیکھی پھر بھی زندگی ہار جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسئلے کا حل اگر بائیکاٹ ہے تو قربانی کون دے گا؟ اگر بائیکاٹ کیا جائے تو لڑکیاں اپنے گھر میں ہی رہ جائیں گی، ایسے میں آپشن کیا ہے؟ پھر سوال یہ بھی ہے کہ مسئلے کی ڈور کہاں ہے؟ کیا جہیز یا خواتین کے ساتھ سلوک کے پیچھے خود خواتین ذمہ دار ہیں؟ کیا جائز ناجائز مسئلے کا حل ہے؟ کیا بائیکاٹ مسئلے کا حل ہے؟ اگر جہیز ایک سماجی بیماری ہے کہ جب تک ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچتے اور سماجی طور پر ہر فرد اپنے آپ میں کوشش نہیں کرتا، تب تک یہ سماجی ناسور ہمارے معاشرے سے کیسے ختم ہو سکتا ہے اور اس نیریٹو کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟